اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا آج ہوسٹ علی رضوی وائس آف ساؤتھ ایشیا پر ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہماری بہت خوش نصیبی ہے، ذاتی طور پر میں فلیٹرڈ ہوں کہ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ڈرامے کی بہت بڑی ہسٹری جو لکھی گئی ہے، اس میں جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس میں ایک بہت بڑا نام ہے محترم جناب قاسم جلالی صاحب۔ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو ایک زمانے میں ہم دیکھا کرتے تھے، جن کی بہت ساری ایکٹیویٹیز، ان کے ڈرامے ہم لوگ ٹی وی پر دیکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں پی ٹی وی کے ڈرامے ہوتے تھے، ان کے بنائے ہوئے بہت سارے ڈرامے جس میں ٹیپو سلطان، عروسہ، آخری چٹان، خدا کی بستی، اور سب سے زیادہ ہٹ اور بہت ہی لوگوں کو دل بہلانے والا جو ان کا ڈرامہ آیا تھا بعد اب باملاحظہ ہوشیار، ان کی طرف سے عوام کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا پی ٹی وی کے تھرو۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ایک لائٹ کنورسیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاسم جلالی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو وائس آف ساؤتھ ایشیا پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو وائس آف ساؤتھ ایشیا کے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر ہمارے کمپیئر صاحب جنہوں نے جس خلوص اور محبت کے ساتھ میرا انٹروڈکشن کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کچھ زیادہ ہی کر گئے، لیکن چلیے، حق بحقدار نصیب، تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ۔ اب یہی ہے کہ ہم بے شمار زندگی کی علامتیں لے کے چلتے ہیں اور ان علامتوں کی حقیقتوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور اس طرح ڈھونڈتے ہیں کہ جس طرح ہم ناظرین کو ڈھونڈتے ہیں کہ ناظرین اب ہم سے دور ہو گیا، ظاہر عمر کا تقاضا ہے، اس کے لحاظ سے انسان دور ہو ہی جاتا ہے۔ تو اب یہ دوری نہ رہی، لیکن ہماری پروڈکشنیں موجود ہیں، لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سے، ہے نا، اور اس سے انجوائے کر سکتے ہیں، اور ان میں جو خوبیاں ہیں ان کو بہتر طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جلالی صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ آپ پی ٹی وی میں کب داخل ہوئے؟ پی ٹی وی میں نے 1970 میں جوائن کیا۔ جی۔ اس سے پہلے پی ٹی وی کی ٹریننگ 69 میں کی، راول پنڈی میں چکلالرز، وہاں ٹیلی ویژن کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس سے میں نے یہ بیسک ٹریننگ کورس سیکھا۔ جی جی۔ پھر اس کے بعد 1970 میں نے پی ٹی وی باقاعدہ جوائن کیا۔ تو کیا چیز آپ کو پی ٹی وی کی طرف لے کر گئی؟ آپ کے ایسے کیا ایمبیشنز تھے کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ جس ایجوکیشن میں آپ تھے، آپ اس کو ڈسکنٹینیو کر کے آپ پی ٹی وی کی طرف آئے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ میں نے 2 ایم ایس سی کی، جی، اور میں میرین بیالوجی میں اور لمنولوجی میں، یعنی میں ہائیڈرو بایولوجسٹ ہوں۔ لیکن میری ایک پروفیسر صاحبہ جو کہ ایک سائنٹسٹ بھی رہیں، ڈاکٹر نسیمہ تربیزی، بہت فیمس نام ہے، انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک ہے جلالی، میں تمہیں جانتی ہوں، تم پی ایچ ڈی کر لو گے، لیکن میں تمہارے اندر ایک فن دیکھ رہی ہوں۔ وہ میں کیونکہ یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں خاص طور پہ ڈرامے وغیرہ، فنکارانہ چیزیں یونیورسٹی لیول پہ بھی کرتا رہتا تھا، کالج لیول پہ بھی کی میں نے بہت اسٹیج پلیز، یہ وہ، تو کرنے لگی کہ اس میں کوئی ندرت ہو، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی کر کے بیٹھ جاؤ گے، پھر یہیں لیکچرر یا زیادہ زیادہ پروفیسر بن کے پھر آپ کر لو گے، لیکن میں تمہارے اندر کچھ اور صلاحیتیں دیکھ رہی ہوں، تمہیں میڈیا جوائن کرنا چاہیے۔ نیا میڈیا آیا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا، بلکہ اخبار بھی دیا کہ یہ آپ اپلائی کریں اور یہ کریں، یہ زیادہ مناسب ہے آپ کی۔ میں نے اپلائی کر دیا، تو خواجہ شاہد حسین صاحب اس زمانے میں پروگرام ڈائریکٹر ہوتے تھے، اور انہوں نے جو ہے جیسی سائنس
کا لفظ دیکھا کہ یہ ان کے پاس سائنس کا اس طرح سے کوئی آدمی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ظاہر ہے ہمیں سائنس کے پروگرام کی ضرورت ہے. انہوں نے امیڈیٹلی مجھے سلیکٹ کیا اور فوراً ٹریننگ کے لیے بھیجا. جب میں آیا تو شروع میں نے سائنس کی بے شمار ڈاکومنٹریز بنائیں. اس میں ایک بہت فیمس تھی توانائی کے سرچشمے، کہ پاکستان میں توانائی کے کون کون سے ذرائع ہیں اور ہم کس طرح کی اس توانائی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کی. پھر بچوں کے بے شمار پروگرام کیے جو سائنٹیفک بیس سے. تو میرا منشا یہی تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کو لوگوں تک پہنچاؤں. لیکن پی ٹی وی کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ کیونکہ سائنٹیفک چیزوں کو پروڈیوس کرنے کے لیے ایک اچھی خاصی رقم درکار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اینیمیشن کا کام بہت ہوتا ہے. تو لہٰذا پھر میں سوچتا رہا کہ میں یہاں آ گیا، میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر پا رہا ہوں، صرف ڈاکومنٹریز بنا رہا ہوں. اور ٹھیک ہے صحت پہ بھی بنا دی، اس پہ بھی بنا دی، اپنا انوائرمنٹ پہ ایکولوجی پہ بنا دی. پھر مجھے کچھ تسکین نہیں ہوئی. اب میں نے کہا اب آ ہی گیا ہوں تو کچھ کرنا ہی چاہیے. پھر میں نے تھوڑا لٹریچر اسٹڈی کیا. پھر میں نے جو ہے اس میں کوشش یہ کی کہ اپنی زندگی کا جو میرا ایم تھا، اور وہ میرا ایم یہی تھا کہ جو ہے کہ وقت کا آسمان. میں نے عنوان اپنے ذہن میں بہت پہلے سے سوچا ہوا تھا. یہ عنوان میں نے اسی لیے سوچا تھا کہ ہماری قوم، ہمارے لوگ اس سے آشنا ہوں اور اس کو سمجھیں کہ وقت کی کیا قدر ہوتی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانب قدم اٹھائیں یا اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو اس طرح راغب کریں. اور یہی مجموعی طور پر میری پوری زندگی کا عزم کا یہی رہا، بلکہ عزم یہی رہا کہ میں کسی طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی لوگوں تک پہنچاؤں اور ان کا ڈفرینس بتاؤں کہ ہے کیا. آپ جس چیز کو اہمیت نہیں دے رہے، اس کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے. اس میں کس حد تک کامیاب ہوا یہ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں میں نے جو پیغام دینا تھا، جو میسیج دینا تھا، وہ بخوبی کے ساتھ انجام دیا. جو میرا اپنا فریضہ تھا وہ میں نے پورا انجام دے دیا. نقوی صاحب، آپ کا پی ٹی وی میں پہلا ڈرامہ کون سا پیش ہوا تھا؟ پہلا ڈرامہ میں نے 1974 میں کیا تھا. پھر مجھے ڈرامے کا موقع ملا. نام کیا تھا اس کا نام تھا پڑوسی. اچھا. اور اس کے ہیرو غلام محی الدین تھے، جنہیں میں پہلی مرتبہ لایا تھا. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طلعت اقبال کی وائف سنبل اس میں ہیروئن تھی. تو یہ میرا پہلا ڈرامہ پڑوسی تھا. اور جب میرا یہ ڈرامہ چلا ہے تو میرے ہیڈ کوارٹر نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ مجھے کیش پرائز دیا. اور پھر اس طرح میں ریگولر ٹی وی ڈرامہ پروڈیوسر کی حیثیت سے متعارف ہو گیا. پھر میرے لگاتار تینوں کھیل خالق میں نے کیا تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو بیچارے نہیں سمجھتے تھے کہ کانٹیکٹ اور یہ سفید موتیا کا علاج، وہی سمجھتے تھے شاید پوری آنکھ بدل دی جاتی ہے. تو اس زمانے میں اس کانسیپٹ کو میں نے دور کیا اور لوگوں تک یہ میسیج پہنچایا کہ یہ کچھ نہیں ہے، آپ چاہیں تو اپنی آنکھوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں، اس میں ڈر اور خوف کی ضرورت نہیں. یہ کیا. پھر میں نے ہیریڈیٹری ایٹیکسیا کے پر، یعنی ان موروثی بیماریوں کے اوپر سورج کا داغ کیا، جس میں لوگ کہ نسل در نسل ایک بیماری چلتی ہے. اس سے میں نے آگاہی کی کہ رشتے یا شادیاں کرتے وقت ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آئندہ نسل کے لیے کیا ہم صرف محتاج اور پاگل نفسیاتی لوگ پیدا کریں گے. یہ شعور، اس قسم کے شعور میں نے ڈیولپ کرنے شروع کیے، جس سے مجھے بڑی اپریشیشن ملی. آپ کے جب ڈراموں کا آغاز ہوا، جب آپ کا نام ایز اے قاسم جلالی ماشاء اللہ سے اسٹیبلش ہو گیا، اور آپ کا رجحان یہ دیکھا گیا کہ آپ کے زیادہ تر ڈرامے تاریخی عنوانات پر بیسڈ ہوتے تھے. آخری چٹان ہو گیا، محمد بن قاسم ہو گیا. تو اس کے بارے میں آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کا وہاں کیا آپ کا رجحان پیدا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کو اگر اس کا ماضی نہیں ہے
تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس کی تاریخ نہیں ہے تو اس کا پھر جغرافیہ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیجئے اور اس کو سوچیے اس جملے کو کہ جس کی تاریخ نہیں ہے تو پھر اس کا جغرافیہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ تاریخ کے ان ذرّی اصولوں تاریخ کو محض اس طرح نہ پیش کیا جائے کہ وہ ایک افسانوی انداز ہو جائے. اس کی میننگ فل، اس کو اثاثہ سمجھ کے آپ پیش کریں اور اس کی برکات دکھائیں. یہی نہیں کہ ہم ہارتے رہے یا شکست کر لی تو غمزدہ ہو گئے. نہیں، اس میں ایسی چیزیں بھی تھیں کہ جن سے آدمی آنے والی نسلیں کے لیے ایک بڑا پیغام اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو وہ پیغام بھی اصل میں پہنچانا چاہتا تھا کہ مسلمان کسی سے کم نہیں تھے، لیکن ہم جس طرح ورغلائے میں آتے گئے اور ہم نے اپنے ماضی کو بھی جو ہے ایک طریقے سے تاریک کیا، یہ ہمارا قصور ہے. حالانکہ ہمارا ماضی بہت برائٹ ماضی ہے، وہ ماضی ہے جس سے ہم اپنے کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم شروع کریں تو آج تک آپ دیکھیے ایک نور اعلیٰ نور نظر آتا ہے، اور ایک ترقی اور کامرانی کی وہ سلسلہ جو مسلمانوں شروع ہوا تھا اور آخر تک جب رہا. اس کے بعد پھر جب یہ اپنی تاریخ اور اس سے منحرف ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے اپنے علم کو بے بنیاد کر دیا، اس کی بنیادوں سے دور ہو گئے، تو وہیں پر ان کا نزول شروع ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے آئینے میں اگر آپ اپنے حال کو دیکھ کر کے مستقبل سنواریں گے تو وہ آپ کا مستقبل شاندار ہوگا. تو اس زمانے میں پی ٹی وی کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اتنے وہاں پر مطلب مین پاور بھی نہیں ہوتا تھا. تو آپ کچھ ایسا لائٹ نوٹ پہ کچھ ایسا شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کو اس طرح کے سیریل اور اس طرح کی ایک ڈرامے بنانے میں کیا دقتیں پیش آئیں؟ جو گھوڑے دکھائی دیتے تھے اس ڈرامے کے اندر، تو گھوڑے کہاں سے ارینج ہوتے تھے؟ اور جو فوجوں کے لباس تھے وہ کہاں سے آپ مطلب امپورٹ کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی دیکھیے، when there is a will there is a way. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ تاریخی چیزوں کو رقم کرے اور اس طرح سے دکھائے جس طرح میں نے دکھایا. کیونکہ میرے اندر ایک جذبہ تھا، ایک جوش تھا کہ میں بذات خود سائنس کا تعلیم رہا، میں نے ساری تاریخ پہلے پڑھی، پھر میں اس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا جس چیز کے بارے میں مجھے علم نہ ہو تو اس سے نہیں چھوٹا. تو میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں نے کہا اس میں تو بڑی وسعت ہے، ہم نے اس کو اس طرح پیش ہی نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن تھوڑی بہت عقل سمجھ سوچ تو ہے. ہمارے پاس اتنا ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ نہیں تھی. تو ہم یہ سمجھ لیجئے کہ وہ سارے فیکٹ، وہ محلات جو بغداد کے یا ٹیپو سلطان میں ہمارے پڑوسی ملک میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں، ان کے میں ریپلیکا بنواتا تھا. اور ٹیبل ورک مرادی وہ چھوٹے چھوٹے سے سارے محلات ہوتے تھے، انہی کے اندر یہ سارا کاروبار زندگی میں دکھاتا تھا سیٹ لگا کر کے. اور چند گھوڑے ہوتے تھے، 16 یا 17 مشکل سے، وہ بھی پولیس کے گھوڑے کلپٹن سے مل جاتے تھے تو انہیں حاصل کر دیا جاتا تھا. وہ بیچارے بڑے اس معاملے میں تعاون کرتے تھے. تو وہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم رات بھر صرف گھوڑوں کو ڈیزالو کر کے، کروما کر کے، ٹیکنیکل لڑا کر کے اس فوج کو ہم بتانا چاہتے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں. بالکل اس میں کامیاب تھے. ہاں بس اس میں کامیاب رہے. کہیں تھوڑے بہت جو ہے پکڑے بھی جاتے تھے. کاسٹیوم ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ہمارے ہاں جس کو ہم ساری تصاویریں اور وہ پرووائڈ کرتے تھے. وہ اس حساب سے ٹریلر ماسٹر سے سب چیزیں سلواتا تھا. ہر چیز جو ہے تیار کی جاتی تھی، پھر اس کے بعد اس کو سامنے لایا جاتا تھا. تو پولیس تعاون کرتی تھی؟ ہاں نا، پولیس نے بہت تعاون کیا. ہم ان کا تھینکس ادا کرتے تھے ہر ایپیسوڈ کے اینڈ پر. چلے کسی چیز میں تعاون کیا ہماری پولیس نے. ہاں نہیں، ان چیزوں میں اس زمانے کے لوگ بہت اچھے اور بہت سادہ تھے. انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں پہ جو کہ نیشنل لیول پر ہو رہی ہوں ان پہ کبھی بھی انہوں نے منع نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. تو جو بادشاہ سلامت کے سٹیج وغیرہ لگتے تھے تو
وہ سب ہم فیبریکیٹ کراتے تھے یہیں اسٹوڈیو میں. ہمارا سیٹ ڈیزائنر ہوتا تھا, وہ سیٹ ڈیزائنر ان سب چیزوں کو ڈیزائن کرتا تھا. ہم اس کو تمام فوٹو ریسرچ کر کے پرووائڈ کرتے تھے کہ یہ شکل ہے, یہ شیپ ہے, یہ ہے, اس کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے. تو وہ بڑے بڑے سیٹ خوبصورت لگا دیتا تھا اور ہم کرتے تھے. تو بات یہ کہ کرنے کے اوپر ہے نا. اگر آپ پہلے ہی خوف زدہ ہو جائیں گے کہ میں اتنی بڑی تاریخ کو کیسے لے کے چلوں گا. میں نے تو کسی 80s کے زمانے میں آخری چٹان سے بھی پہلے نا 79 میں نے پیش کر دیا. وہ زمانہ دیکھیں کہ اگر کیمرہ یوں چلتا تھا تو وہ ویڈیو کون اس کا اس طرح کی تھی کہ امیج کے وہ اسٹک کر جاتی تھی اس کی امیج. اگر کہیں زور سے پین ہو گیا کیمرہ تو وہ ایک لکیر سے ساتھ ساتھ چلنے لگتی تھی. ان باکسز کے اوپر ہم شوٹنگ کی. کیا بات ہے. یعنی ان کیمروں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج کے دور میں ظاہر ہے جتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, میں سوچ رہا ہوں اس میں تو ہم اور اچھا اور بہتر پیش کرنا چاہیے. ہمیں جو دشواریاں تھیں وہ اب ہمیں نظر نہیں آتی ہے نا. اب تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہر کام آپ کی ٹیبل کے اوپر موجود ہے. ہمیں تو بھاگ کر کے ان چیزوں کو بارے میں سوچنا پڑتا تھا, دیکھنا پڑتا تھا, اور رات بھر ایڈیٹنگ کے اندر اس ایفیکٹ کو, اس منظر کو, اس کو پاورفل بنانے کے لیے پوری طاقت اس میں لگانی پڑتی تھی. جب جا کر کے ویژولائز کرتے تھے اس کو, اسی ویژولائزیشن سے ہم اس کے اوپر جا کر کے قابو پاتے تھے. اور ہم ماشاءاللہ اس میں کوئی بات نہیں, ہم نے کافی اچھا کیا. بلکہ ہمارے پڑوسی ملک نے بھی ہماری اس سلسلے میں بڑی تعریف کری, انہوں نے ٹیپو سلطان 47 لاکھ کروڑ میں بنایا تھا, اور ہم نے کل 97 میں 20 قسطیں بنائی. 4 گھنٹے کا پلے بنایا تھا, فلم بنائی تھی. ہم نے ویڈیو کے اوپر اس کو یعنی اندازہ لگے کہ 50 منٹ کی 20 قسطیں ہم نے دی تھی, اور بھرپور انداز دی ہے نا. تو وہ تمام محلات بھی بنائے, اسی طرح سے بنائے, وہی کاپی کی ریپلیکا ایگزیکٹ. وہ سب تصویریں تو مہیا ہو ہی جاتی ہیں, ان سب سے آئیڈیا لگا کر کے ساری چیزوں کو ہم نے بڑی خوبصورتی سے کی. جی ناظرین, قاسم جلالی صاحب سے ہماری بات چیت جاری ہے. چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوتے ہیں. At Complete Tire, we understand that tires are one of the most crucial components for any commercial vehicle. Navigating today's roads can be a difficult prospect, even for the savviest drivers. Having tires that perform well in a variety of situations is more important than ever. Complete Tire is here to help. Located in Dallas, our expert staff has in-depth expertise with installation and maintenance of all different types of commercial tires. From trucks, trailers, heavy machinery, construction machinery, loaders, lifters, and more, we have a wide selection of tires to fit your needs. Visit our website or give us a call today and let us get you back on the job. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم جلالی صاحب. جلالی صاحب, آپ پی ٹی وی کے پائنیئرس میں شمار ہوتے ہیں. جب آپ کے ڈرامے نشر ہوتے تھے تو لوگوں نے وٹنس کی اس بات کو کہ سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں, لوگ گھروں کے اندر بیٹھ جاتے تھے, اور الحمدللہ اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی تھی, تو آپ کے ڈرامے لوگوں تک پہنچ پاتے تھے. آپ کو کچھ ایسا کوئی واقعہ, کوئی ایسی آپ کو چیز جو کہ تھوڑی ہمبلنس, تھوڑی سافٹنیس کی طرف ہے, جس کو سوچ کے آپ آج بھی
خوش ہوتے ہیں, اکیلے میں مسکراتے ہیں, کوئی ایسا واقعہ یاد آپ کو؟ ایک زمانے میں وہ عصمت چغتائی صاحبہ بھی آئی ہوئی تھیں, افسانہ نگار پڑوس ملک کی, تو انہوں نے کسی تقریب میں انہیں جانا تھا, شادی میں, تو جب وہ گئیں تو پتہ چلا کہ ہال میں کوئی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے معلوم کیا, انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی نہیں آئے گا, لوگ شمع دیکھ کر کے آئیں گے. تو وہ آئیں تو انہوں نے اپنی 20ویں صدی کے میگزین میں جو ہے اس کی ڈیٹیل لکھی. پھر ہم سے ملنے ٹی وی پر آئیں کہ صاحب یہ تو ہم نے سنا تھا, تو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں. اور سب یہ بس یہ اللہ کا کرم تھا کہ یہ سب چیزیں کرتے چلے گئے, اور اس میں جو تھا سچے دل سے کام کیا تو وہ ہوتا چلا گیا. تو کبھی ایسا ہوا کہ آن ریکارڈنگ شوٹنگ کے دوران کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کہ جب سب کی دوڑیں لگ گئیں سب, مطلب کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جب کسی آرٹسٹ سے کوئی بلنڈر ہو گیا یا کیمرہ مین سے کچھ ہو گیا؟ نہیں, یہ تو سب چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہوتی رہتی ہیں ہر سیریل میں. جہاں اتنی لمبی کاسٹ ہو, اتنی یہ ہو کہ بہت یہ بھی ہوتا تھا کہ جس زمانے آخری چلان کر رہے ہیں تو معلوم ہو گھوڑا کسی کو لے کے بھاگ گیا. اب وہ تو جانور ہے, وہ ہزار وہ چیختا چلا الٹا لٹکا ہوا, ٹانگ اس کی اٹکی ہوئی, اس کو بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں. تو یہ سب واقعات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں اس میں. تو یہ تو رہتا ہے. اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے کہ شمع کے زمانے میں جب ہم کسی نے ہمارے اتفاق سے دعوت کر دی تو یہ تمام فنکاروں کو لے کے جاوید شیخ اور جتنی بھی غزال کیفی اور یہ سب کسی کے گھر کھانے پہ گئے. تو وہ سولجر بازار میں جو تھا کہ واپسی کا ہمارے پاس راستہ نہیں تھا, یعنی اتنی پبلک ہجوم صرف دیکھنے کے لیے کہ اس کے فنکار آئے ہوئے ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی تھی, تو پولیس بلانی پڑی ہمیں نکالنے. تو یہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں ہمارے اور حوصلے بڑھے. ظاہر ہے کہ جو تقویت ملتی ہے وہ عوام کی طرف سے ملتی ہے, اس کی پذیرائی جب ہوتی ہے تو وہ اس انداز میں ہو, پھر آدمی کا حوصلہ اور بلند ہوتا ہے. آپ نے آخری چٹان میں ایک آرٹسٹ کو لیا تھا جو کہ اس ڈرامے کے ہیرو تھے, سلیم ناصر, بہت محترم ہمارے سلیم ناصر صاحب مرحوم. آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا, کس پائے کے وہ اداکار تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا کیریئر شروع کرنا چاہ رہے تھے فلموں سے, اور وہ ہمارے مشہور ہیرو محمد علی صاحب کے ہی ڈگر پہ چلنا چاہتے. ان سے زیادہ انہوں نے استفادہ بھی کیا, اور اچھی بات ہے فنکاروں کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس وقت میں نے انہیں آفر کری کہ بھائی اس طرف بھی آپ دھیان دیں, یہ بھی بہت بڑی فیلڈ ہے, تو وہ راضی ہوئے. میں انہیں اسلام آباد سے کراچی لے کے آیا, اور پھر انہوں نے اس سیریل میں کام کیا. میں کہتا ہوں بلا کا انٹیلیجنٹ آرٹسٹ, اور اس میں ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ تھی کہ اس کو گھڑ سواری اتنی زبردست آتی تھی کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اس نے گھڑ سواری کے رنگ دکھائے, اس میں جوہر دکھائے آخری چٹان میں, اور ظاہر مکالمے بولنے کا آرٹ تو بہت زبردست. اس کی ٹائمنگ, اس کے ایکسپریشن, اس سوچ فکر, میں یہ سمجھتا ہوں بہت اعلیٰ معیار کا فنکار تھا, جو ہم سے بڑی جلدی چلا گیا. ورنہ آنگن ٹیڑھا میں دیکھیے آپ اس کی بالکل منفرد انداز میں اداکاری. تو ایسے فنکار تھے ہمارے پاس, اور کچھ یا تو الدامیہ کی دین تھی کہ جس کو ہمیں ایسے لوگ ملتے گئے اور ہم آگے بڑھتے چلے گئے. اچھا, جو ہماری فیمیل آرٹسٹ تھیں اس میں آپ کا سب سے پسندیدہ, میں تو نام نہیں پوچھوں گا جو کہ اوروں کے ساتھ بزیادتی ہو جائے گی, لیکن آپ کس کی ایکٹنگ سے زیادہ متاثر تھے؟ نہیں دیکھیے, یوں تو سبھی ایک ڈائریکٹر کے لیے کسی ایک نام کا لینا تو بہت ہی مشکل ہوگا. ظاہر ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ آرٹسٹ اس انڈسٹری کو دیے, ٹیلی ویژن کو دیے, ہیروز بھی دیے, ہیروئنیں بھی دی, ان گنت جو ابھی تک کامیاب و کامران ہیں, اور وہ لوگ فلموں میں بھی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں ٹیلی ویژن پر ابھی تک کام کر رہے ہیں بہت سے جو رہ گئے ہیں. ان میں زیادہ تر تو بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. اب اس میں دیکھ لیجیے نا, میں نے
جاوید شیخ کو انٹروڈیوس کرایا, میں نے باور علی کو انٹروڈیوس کرایا, میں نے سب سے پہلے اپنے کیا نام ہے غلام محی الدین کو انٹروڈیوس کرایا, اور نہ جانے کتنے بے شمار فنکار ہیں. اسی طرح سے عروسہ کی مشکی خان ہے, یا غزالہ کیفی کو شمع میں لایا ہے نا, اور اسی طرح سے میں کہتا ہوں ایک لائن لگی ہوئی ہے لمبی, بے شمار بڑی لمبی فہرست ہے, جس میں یہ ہے کہ یہ مجھے بڑا فخر ہے, اور میں ان فنکاروں پہ بھی فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اعتبار کے اوپر یعنی اپنے آپ کو بہت ثابت قدم دکھایا اور بہت عروج پر گئے. ناظرین, قاسم جلالی صاحب سے بات چیت جاری ہے, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وی گونا بی رائٹ بیک. نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری, اب آپ تمام تر ادویات اپنے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں. بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں, جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کی اسکن پروڈکٹس, کاسمیٹکس, حلال وائٹامنس, چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں. اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ, بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے. اپنی سہولت کے مطابق ہماری 3 فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں. ایمان فارمیسی 7309 5th ایونیو بروکلن نیو یارک 646249046. تیز فارمیسی 834 کونی آئلینڈ بروکلن نیو یارک 7182840100. ناز فارمیسی 731 کونی آئلینڈ ایونیو بروکلن نیو یارک 7128484200. ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے قاسم جلالی صاحب سے. جلال صاحب, آپ کا ماشاءاللہ جو ٹیلنٹ تھا, آپ کو جو نالج تھی کیمرے کے بارے میں, سیٹ کے بارے میں, ساؤنڈ, لائٹنگ, آپ فلم انڈسٹری کی طرف کیوں نہیں گئے؟ آپ نے فلمیں کے اوپر کیوں نہیں بنائے؟ نہیں, پہلے میں فلم انڈسٹری کی طرف گیا, جی اسٹیج کرتا تھا, مجھے شوق تھا, تو ایسٹرن اسٹوڈیو میں جو فلمیں بنتی تھی انہیں دیکھنے کے لیے چلا جاتا تھا. تو ایک فلم میں مجھے بھی کام کرنے کا شوق, اور میں ایز اسسٹنٹ گیا تھا. کسی کو فلم بن رہی تھی ایسٹرن اسٹوڈیو میں, میرے لال غفار صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. تو اسی میں پھر مجھے ایک رول بھی تجویز کیا گیا کہ یہ آپ کریں, تو وہ میں نے اس فلم میں رول کیا. تو وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایک ویلن کا ایک جو چمچہ ہوتا ہے اس کا مجھے موقع ملا. تو پھر مجھے ایک کوٹے کے اوپر بٹھایا گیا کہ وہاں ویلن کے ساتھ ہم بھی گئے. وہاں ہمارے سامنے رقاصاؤں نے رقص کیا. بھابھی نے درست تو نہیں کیا اس زمانے میں؟ بھابھی نہیں تھی. پھر صحیح ہے. تو فلم کا جی نہیں ہوتا. تو وہ جناب جب سینسر کے پاس گئے تو کہنے لگی کہ یار یہ آپ نے اس جگہ پر اتنے کم عمر لڑکے کو کیوں دکھایا؟ جی. تو سارے کلوز انہوں نے کاٹ دیے. وہ ینگ تھوڑے بہت جو لانگ شاٹس تھے وہ تو اس میں رہے. تو اس طرح سے وہ جو ہے فلم میں انٹری دی. پھر اس کے بعد اس میں ہمیں موقع بھی تھا, جی اس کو اسسٹ بھی کیا ہم نے شمار, اور پھر بڑا اچھا موقع بھی تھا کہ ہم فلم سے شروع کرتے. لیکن پتہ نہیں کچھ قدرتی طور پر فلم سے اتنا لگاؤ نہیں آیا. پھر اپنی تعلیم کی طرف ہی جاری و ساری رہے. پھر اپنے تعلیم کرنے کے بعد جب ٹیلی ویژن آیا تو ٹیلی ویژن میں بھی ایک بات میں بتاؤں کہ جس زمانے میں ایک زمانے میں 64 میں یا تھی میں ایک بہت بڑی ایگزیبیشن, انٹرنیشنل ایگزیبیشن لگی تھی. اس میں ٹیلی ویژن انسٹال ہوا تھا, اور وہاں پر جو ہے
سارے شہر میں اس کے مانیٹرز سیٹس لگائے گئے تھے کہ پارکوں میں کہ لوگ ٹیلی ویژن دیکھیں کیا ہے. اچھا. اسی کے بعد سے پھر ہمارے یہاں اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا. تو اس میں جو ہے ہم گورنمنٹ کالج نازم آباد میں پڑھتے تھے, تو ہمارے سارے کلیگ اور ہم لوگ ڈرامے تو کرتے ہی رہتے تھے. تو ہمارے پاس ایک ڈرامہ تھا, تو ہم نے ان کے ایڈمنسٹریشن سے بات کی. تو مسٹر لوروین, مجھے نام یاد ہے, اس وقت انچارج ہوتے تھے. جی جی. تو اس ٹیلی ویژن کے, تو وہ فلپس کا ٹیلی ویژن تھا. تو انہوں نے, ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم اپنا ڈرامہ دکھانا چاہتے ہیں اس میں. یہ تو انہوں نے اجازت دی. تو یعنی اس نوعیت سے سب سے پہلا پروڈیوسر بھی میں ہوں. اچھا ماشاء اللہ سے. یہ میں نے پروڈیوس کیا وہ پلے اس ایگزیبیشن میں, اور لوگوں نے دیکھا. تو ہمارے تمام کالج میٹ تھے, سب لوگ نے مل کر کے وہ ڈرامہ کیا تھا. میں نے ڈائریکٹ کیا تھا, لکھا بھی تھا. تو اسی طرح سے ایک شوق ٹیلی ویژن کا ذہن میں رہا. پھر جب میں پی ایچ ڈی کی طرف روانہ ہوا, پھر اس کے بعد جو تھا میں نے بتایا شروع کا قصہ. جی جی. کہ پھر میں نے کہا کہ زندگی کی مختلف راہیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کوئی راہ صحیح سمت پہ ہو جائے کیا تو وہ مقدر کی بات ہے کہ وہ پھر میں اس سمت آیا. تو لیکن میرا پھر بھی اس میں یہی مقصد تھا کہ میں وقت کا آسمان اپنی مٹھی میں بند کر کے لے کے چلا تھا کہ اس کی ترویج ضرور کروں گا, تاکہ ہماری قوم, ہمارے بچے اس کو سمجھیں, اس بات کو دیکھیں کہ دیکھیے یہ آسمان جو ہے یہ تو زمانہ ہے, اس نے صدیاں دیکھی ہیں اور دیکھتا چلا آ رہا ہے, رنگ بدلتا رہتا ہے. وقت تو آپ کا یہ آیا, یہ گیا, پھر آیا, دوسرا وقت آ گیا, تیسرا چوتھا وقت آ گیا. مدت ہے, ایک مدت ہے, ایک لمحہ ہے. اس لمحے میں اگر آپ نے کچھ کر لیا تو کر لیا, وغیرہ اس کے بعد موت اس کا مقدر ہوتی ہے. تو یہ گردشی دھارا ہے. جلالی صاحب, آپ کا ایک شاہکار ڈرامہ آیا تھا جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ڈرامہ پروڈیوس نہیں ہوا, ڈائریکٹ نہیں ہوا. لوگوں کے مزاج بدل گئے تھے, پورا ہفتہ لوگ اس کے بارے میں بات کرتے تھے. بادب با ملاحظہ ہوشیار, جس میں آپ ایک ظالم بادشاہ بنے تھے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں وہ چھوٹا تھا, اسکول جاتا تھا, اور اس زمانے میں مجھے آپ سے بہت شدید نفرت تھی کیونکہ آپ ایک بہت ظالم بادشاہ تھے. جی بھائی, لیکن آپ کو نفرت ہمارے بچے کو ہو گئی تھی. وہ آگے کہتی تھی ابو آپ یہ رول نہ کریں, وہ سارے کالج کی لڑکیاں جو ہیں ہمیں چھیڑتی ہیں اور کہتی ہیں یہ کیا ہے تمہارے ابا یہ 39 شادی کر رہے ہیں. جی جی, آپ کی ملکہ مر جاتی تھی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو اس کے بعد لیکن جب تھوڑے سے بڑے ہوئے, شعور آیا اور آپ کی ایکٹنگ کو سمجھ کے دیکھنے کا موقع ملا, تو آپ کے متعارف ہوا تھا کہ مطلب کہ اتنا بڑا آرٹسٹ, اتنا, اگر آپ ہالی ووڈ میں ہوتے تو کیا ایک مطلب ہمارے ملک میں تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا سا اتنا وہ نہیں کیا جاتا. لیکن بہرحال اس ڈرامے کے حوالے سے وہ ڈرامہ کانسیپٹ کہاں سے آیا تھا؟ اطہر شاہ خان جیدی صاحب نے وہ لکھا تھا. تو آپ کی پہلی میٹنگ کیسی ہوئی تھی اس ڈرامے کو لے کے؟ نہیں, اس میں سلسلہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ لوگ بہت سے فنکاروں کو انہوں نے ٹرائی کیا. ہمارا بھائی اس میں معین اختر بھی آیا تھا, اس نے بھی دیکھا, لیکن اس رول کو جو ہے اطہر شاہ خان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے. تو اطہر شاہ خان اور ہم لوگ جو ہے کالج کے زمانے میں, وہ اردو کالج میں ہوتے تھے, میں گورنمنٹ کالج میں, تو ہم ڈرامے کر رہے ہیں, اردو کالج آیا کرتے تھے. اس زمانے میں بڑا فیشن تھا اور لوگ تمام طالب علم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, اور بڑے زبردست ڈرامے ہوتے تھے اردو کالج کے اسٹیج. تو وہاں پہ میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا ہلاکو خان, ہسٹوریکل, اور اس میں خود ہلاکو کا میں نے رول کیا تھا, اور اس کا وہ جبر اور وہ تمام چیزیں تھا. وہ کمپٹیشن میں آیا, اس میں جیت گیا تھا. تو اطہر شاہ خان کے ذہن میں تھا کہ یار یہ جلالی جو ہے یہ اس رول کو کر سکتا ہے. تو میں اس زمانے میں پروگرامز مینیجر تھا, تو میرے پاس آئے, تو میں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا ہیڈ کوارٹر سے آپ رابطہ کریں, وہ اگر اجازت دیں گے. تو انہوں نے جی مجھے اجازت دے دی. تو اس بہانے میں نے کہا چلیں.
اس سے پہلے میں خواجہ معین الدین صاحب کا جو سب سے پہلا تعلیم بالغاں اسلام آباد میں راولپنڈی میں ریکارڈ ہوا تھا، آغا ناصر صاحب نے جسے پروڈیوس کیا تھا، اس میں بھی میں نے کام کیا تھا. میں نے بھی اور میرے کلیگ بختیار احمد تھے، انہوں نے بھی، ہم دونوں نے کام کیا تھا. اور اس میں قاضی واجد، زبانی بائی یونس، محمود علی سب تھے. اور اس میں نے وہ چاند خاں دھوبی کا رول ادا کیا. اچھا. تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی اداکاری بھی کر لیتے کیونکہ ریڈیو کے بھی فنکار رہے، لیکن ہم نے اپنا مین وہ جو ہے وہ ڈائریکشن پہ ہی رکھا تھا کہ ہدایت کاری جو ہے وہ ہمارا. لیکن وہ آپ کا ایک شاہکار ڈرامہ تھا، اس میں آپ کی ایکٹنگ لوگ آج تک نہیں بھولے، اور لوگوں نے آخر میں آپ سے محبت بھی کری اس کے آخری قسط میں، جب آپ اکیلے پڑ گئے تھے اور لوگوں نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا محبت کا کہ جیسے بھی تھے ہمارا بادشاہ تو تھا. اچھا جلالی صاحب یہ بتائیے کہ آج کل جو ڈرامے بن رہے ہیں، جو معیار ہے ڈائریکشن کا، لائٹنگ کا، ایکٹنگ کا، اور آپ لوگوں کا جب ایرا تھا، جب آپ لوگ ایک جینوئن کوالٹی کام ہوتا تھا، کیا فرق پاتے ہیں؟ اور اگر ڈکلائن ہے تو کیوں ہے؟ اور اگر اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے تو کیسے بڑھ رہا ہے؟ یار یہ سوال ہے اپنی جگہ، اور ظاہر ہے کہ آپ نے وہ دور دیکھا، آج کا دور بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور کی ایک کہانی ہوتی ہے، ہر دور کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، اور وہ کہانی پھر تبدیل ہو کے نئے واقعات اور نئی چیزوں میں جنم لینے لگتی. تو یہ زمانہ ہم تک جب تک رہا اس میں لٹریچر کو فوقیت حاصل تھی. اچھا. یعنی ناولز، افسانے، جو اسکرپٹ ہوتا تھا، ہاں ان کو جنہیں پراپر کہتے ہیں، جنہیں مستند رائٹر لکھتے تھے. ظاہر ناول لکھنا ہر ایک کے بس کی تو بات نہیں ہے نا. یعنی شوکت صدیقی جیسے لوگ جب موجود ہوں، اور کمال رضوی صاحب، ہاں کمال احمد رضوی تھے، سب لوگ ایک پوری فوج جم غفیر تھی لکھنے والوں کی بھی. تو وہاں اس چیز کو اہمیت دی جاتی تھی کہ آپ لٹریچر کا کون سا حصہ لے کر آ رہے ہیں سامنے، اور اس کو آپ اپنے روایات کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں. تو جب یہ روایت ہی ختم ہونے لگی، جب آپ کے لٹریچر ہوا میں اڑنے لگا، اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہی، اور وہ ہمارے یعنی دنیا میں یہ تبدیلی آئی. لوگ مثلا یہاں پر مافوق الفطرت سبجیکٹ شروع ہو گئے، سپر نیچرل، اور اب بھی چل رہے ہیں سپر نیچرل. تو وہ زمانہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. پہلے یہاں پہ بھی رومانٹک فلمیں اور فلاں اور یہ ریئل رومانس دکھایا جاتا تھا، ہمارے یہاں بھی دکھایا جاتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی آتی ہے کہ ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں، کچھ ٹیکنالوجی ٹرینڈ چینج کرتی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی کا اس میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اس زمانے میں ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہم سے بڑے تیر مارتے. اگر ہم کو یہ ٹیکنالوجی ملتی تو ہم تو پتہ نہیں کہاں. لیکن یہ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ کہ ہر چیز جب تبدیل ہونے لگتی ہے تو اس کا توازن بگڑ جاتا ہے. مثلا اب ڈرامہ، جو ڈرامے کی اصل جو ہے کردار مکالمے اور اس سے ترتیب دیا جاتا ہے. اگر کردار سازی نہیں ہے، کردار نگاری پراپر نہیں ہے، تو آپ کا ڈرامہ کامیاب نہیں ہوگا. تو جو سٹینڈرڈ ہے بھی ڈرامے کا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں اس سے؟ نہیں، اب ہمارے مطمئن ہونے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو زمانہ جس چال سے چل رہا ہے وہ اب وہ دیکھنا چاہتا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو نہ لٹریچر پڑھنے کو ملتا ہے نا، تو اس لیے ان کی سوچ بھی وہی سطحی ہو گئی. اس سطحی ہونے کے سبب جو ہے ان کی سوچ میں بھی فرق پڑ گیا. تو اب وہ زیادہ تر ویرائٹی ٹائپ چیزوں کو پسند کرتے ہیں. مثلا اسٹیج پہ بھی جب تک ڈانس نہ ہو، گانا نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ یہ سارے لوازمات اب شامل ہو گئے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے. ڈرامہ پیور ڈرامہ ہوتا تھا، کرداروں کے ساتھ، مکالموں کے ساتھ، کریکٹرائزیشن جو ہوتی تھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا. تو اب جو ہے جس طریقے سے ہمارے اندر تبدیلیاں آئیں، ہمارا لٹریچر کم ہونا شروع ہو گیا، اور ہماری زبان کا وہ لب و لہجہ نہیں رہا جو اس سے پہلے تھا ہوتا. تو اب جو ہے اس اعتبار سے اس کی شکل بھی ڈرامے کی تبدیل ہوتی چلی گئی. اب اس میں کیا فیشن آ گیا، بڑی بڑی کوٹھیاں آ گئی، بڑے بڑے محلات اور بورژوا فیملی آ گئی. تو یہ ان سے سب جو ہے
ڈفرینس پڑ گیا. جبکہ زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ غربت زیادہ ہے پاکستان میں، انڈیا بہت زیادہ ہے. تو آپ پورٹریٹ صرف ان کو کریں گے جو کہ فیشنیبل ہیں، جو کہ ماڈرن ہیں، جو اپ ٹو ڈیٹ ہیں. تو یہ جو غلطی ہے نا کہ ایک مساوات اس میں قائم نہیں ہوئی. جی جی اور ایک ڈگر میں ہم چلے گئے. تو انٹرٹینمنٹ اب ہمارے یہاں محض ناچ گانا رہ گیا انفارچونیٹلی ہے نا، انفارچونیٹلی. تو اب وہ ڈرامے کی سوچ سے بڑی دور کی بات ہے. چند ایک چینل اچھے ڈرامے بھی بنا رہے ہیں جن کا مواد ہے، جس میں کچھ ہوتا ہے، جس میں آپ کچھ اپنی قوم کو دے رہے ہیں، کچھ سبق دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے جو ہے کہ آپ سوچ کچھ اور رہے ہوں، چل کچھ اور رہا ہے نا. تو ایسی ایسی. اچھا جلالی صاحب، جو آج کل پاکستان کے حالات ہیں، جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا انپٹ ہے؟ آپ کیسا دیکھتے ہیں آج کل کے حالات کو پاکستان میں؟ دیکھیے، حالات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بگاڑ تو ہے، اور وہ بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سچ کا نہ بولنا. جب آپ اپنی زندگی کو جھوٹ پر استوار کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جو کچھ میں کہوں گا سچ کہوں گا، اس پہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں، تو پھر ساری چیزیں گراوٹ کی طرف آنے لگتی ہیں. سچ نہ ہو تو پھر گراوٹ، اخلاقیات کی گراوٹ. اور جس قوم میں اخلاقیات کی گراوٹ ہو جائے، اور پھر جہالت اپنی جگہ کام کر رہی ہے، وہ اس نے ایک عجیب تاریک سایہ ڈال دیا ہے. اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ سارے ہی ہیں. جی میں سمجھ رہا ہوں. ہوش مند لوگ بھی ہیں، سمجھدار لوگ بھی ہیں، پرمغز لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور کر رہے ہیں اب بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان خوبیوں کو ہمیں دوبارہ سے گین کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم سچائی کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم آگے بالکل نہیں جا سکتے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ 21ویں صدی ہے، اور 21ویں صدی جو ہے بہت تیز رفتار ہے. اتنی تیز رفتار ہے، آگے جا کے اس کی شدت اتنی ہوگی کہ آدمی جو بات ابھی ناممکن میں سے بھی ہے وہ بھی اس کے لیے ممکن ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ایسی کاریں ہوں کہ آپ فلائی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ نئے سیاروں پہ اپنی آبادی بنا رہے ہوں. تو اب ہماری بھی خواہش یہی رہتی ہے کہ کاش ہمیں اگلے 50 سال بھی دیکھنے کو مل جائیں، اللہ تعالیٰ دکھا دے. تو لیکن ایک ہوتی ہے خواہش انسان کے دل میں. تو وہ وقت کیا ہوگا جو اس سے آگے جا رہا ہے؟ پھر ظاہر ہے پھر کینوس بدلتے جائیں گے، کہانیاں بدلتی جائیں گی، نئے رخ اختیار کریں گی، اور جو ہے رشتے آپس میں تجلق ہو جائیں گے، مکس ہو جائیں گے. اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ان تمام چیزوں سے کیا کیا نقصانات نمودار ہوں گے. تو پھر سوسائٹی بھی اسی طرح کی بنے گی. جس طرح کا فرد ہوگا اس طرح کی سوسائٹی ہوگی. بے شک. تو یہ تو اس میں ہے. تو بس یہی ہے کہ ہماری شناخت سچائی کو ہونا چاہیے. اگر سچائی ہے تو وہی اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں. جلالی صاحب، ایک ذاتی درخواست ہے. آپ جب باب ادب باملاحظہ کے شہنشاہ سلامت بنے ہوئے تھے، اس وقت آپ کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ادا کر سکیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. بالکل. انصاف ہوگا، ضرور ہوگا. یہ خاص ٹیپیکل اس ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں یہ بولا جاتا ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ دماغ میں کیسے آیا تھا آپ کے کہ یہ جملہ بولیں گے؟ کہ جب ان کے سامنے مختلف فریادی پیش کیے جاتے تھے بادشاہ سلامت کے سامنے، تو ان کا انصاف ہی یہی ہوتا تھا کہ اس کو لوٹنا ہے، کھسوٹنا ہے. تو لہٰذا اس کو یہ تسلی بخش جملہ دیا جاتا تھا کہ انصاف ہوگا ضرور. وہ یہی انصاف ہوتا تھا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمارے حوالے کر. اچھا، ماشاء اللہ. جلالی صاحب، ہمارے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہ رہے ہیں جس سے آنے والے جنریشنز کو، اور جو ابھی کرنٹ جنریشن ہے نووا ڈیز، ان کو لٹریچر کی طرف، ہماری تہذیب، ہماری تاریخ، ہمارا جو خاندانی پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے ہمارا ایز اے نیشن کے طور پہ، ان سے کچھ آگاہی حاصل ہو سکے، کچھ رہنمائی حاصل ہو کے؟ ہمارے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، پلیز ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ 2 بات.
سب سے پہلے تو میں ان سب لوگوں کے لیے یہی کہوں گا کہ دنیا امن، سلامتی اور شانتی کے ساتھ زندہ رہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور محبت کا اہتمام کریں، اور اس طرح سے محبت ہو کہ ہم شیر و شکر ہو جائیں. اور یہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ العزیز، ایسی بات نہیں ہے. بہرحال قوموں میں زوال بھی آتے ہیں، اور بہت سی قومیں زوال سے اٹھ کر کے دوبارہ نبردآزمہ ہو جاتی ہیں، اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک دفعہ پھر ہم وہی قائد اعظم کا نام لے کر کے آگے بڑھیں گے، وہی علامہ اقبال کا نام لے کے آگے بڑھیں گے. ان کی اچھائیاں، ان کی خوش اسلوبیاں، ان کو پھر ہم دوبارہ سے زندہ کریں گے، تاکہ ہمارا ملک زندہ تابندہ تاحیات رہے. اور یہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ ہم اللہ سے مایوس نہیں ہیں. ہوتا ہے قوموں کے ساتھ زوال بھی ہے، عروج بھی ہے، یہ سب ہوتا ہے، لیکن فی زمانہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کس تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہے، اور ابھی ہم اپنے مستقبل کی تلاش میں ہی ہیں. سوچتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن کیسے ہوگی، سوچتے ہیں کہ اس تعلیم کا پہیے کو ہم کیسے ربا دبا کریں گے. تو اس پہ ذرا سا افسوس ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. بعض دفعہ جب قدرت کرانا چاہتی ہے تو صدیوں کا سفر بھی بہت ہی چھوٹے اور لمیٹڈ منٹوں میں حل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو ہدف بنائیں، ٹارگیٹ بنائیں. جس چیز کو ہم نے ٹارگیٹ بنایا وہ پایا. جب ہم نے کہا کہ 1947 میں ہم پاکستان لیں گے تو ہم نے وہ ٹارگیٹ بنایا تھا، پھر سب ہم ایک ہو گئے تھے. ہمیں ویسے ہی ٹارگیٹ چاہیے، اور اس ٹارگیٹ کے پیچھے پھر ہم اگر سب لگ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری سب کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور ایک ہم اچھی قوم بن کر ابھریں گے. اچھے تو اب بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں تشخیص کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس تشخیص کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی تشخیص ہو کہ ہمیں سب کو پتہ چل جائے کہ ہمیں بیماری کیا ہے، اس بیماری کو ہم دور کریں، اور اپنی قوم کو اور اپنے بچوں کو سب کو لے کر پروان چڑھائیں. آخر میں یہی میرا میسیج ہے کہ مستقبل کے روشن ہاتھ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہاتھ جنہیں کہنا چاہیے، وہ آپ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی آواز کی آپ کس طرح پیکر تراشی کرتے ہیں، اور ان کو دنیا کے کن معنوں میں لے کر جاتے ہیں کہ جہاں آپ ان کا مقابلہ کر سکیں. مقابلہ تو کرنا ہے، جینے کے لیے مقابلہ ضروری ہے، اور مقابلہ اگر صحت مند ہو تو سب کچھ ہے. تو لہٰذا سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنائیے، اس کو دیکھیے، غور کیجیے. قرآن بھی کہتا ہے غور کرو، دیکھو، فکر کرو. جب یہ 3 حروف ہمارے پاس موجود ہیں جن میں غور و فکر کی ہے، تو ہم کیوں نہیں اس سے اصلاح لے رہے؟ ہمیں اصلاح لینی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ سے ایک کامیاب ترین قوم بن کر ابھریں گے. بہت شکریہ جلالی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہم کو ٹائم دیا، آپ کے بیزی اسکیجول میں سے آپ نے ٹائم مینیج کر کر ہم سے بات کری. آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ. جب بھی ضرورت ہو میں حاضر ہوں، جی، جب تک میں یہاں ہوں. جی ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا چینل وائس آف ساؤتھ ایشیا کے ویورز، ان سب کی طرف سے بہت شکریہ، ہماری پوری کیمرہ ٹیم کی طرف سے. ناظرین، یہ تھے ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی ہر دل عزیز مہمان جناب محترم قاسم جلالی صاحب. ان کی خدمات پاکستان میں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. انہوں نے ایک ایرا سرو کرا ہے پاکستان میں، پاکستان کے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی خدمات، اپنی زندگیاں پیش کری ہیں. اس ٹائم میں جب بہت سارے نئے لوگ آ گئے ہیں، ان جیسی بڑی ہستیوں کو بھلا دینا، ان کو اگنور کرنا کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہوگا. ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم ان سے بہت استفادہ کر سکتے ہیں، ان کے ٹیلنٹ سے، ان کی اسکلز سے، اور جو ایکسپیرینس انہوں نے جمع کرا ہے ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک اثاثہ ہے جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو فیس دا ادر پارٹ آف دا ورلڈ. اسی بات کے ساتھ ہم سب
ان کے لیے دعا گو ہیں کہ جلالی صاحب اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے, آپ کو لمبی زندگی عطا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ وائس آف ساؤتھ ایشیا میں آپ کا ہوسٹ عالیہ علی رضوی ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئی اکیڈمک پرسنالٹی کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے مجھ کو, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. خدا حافظ. گڈ بائے.